ایران میں تشدد سے بین الاقوامی امن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایران نے حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیموں کی فنڈنگ کی۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کے الزامات۔ امریکی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں لاکھوں افراد حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کا خیال رکھتے ہوئے فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایرانی مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم کہہ دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب سید روحانی کہا کہ سول سوسائٹی کے نام پر امریکی اور اسرائیل ایجنڈے پیش کیا گیا۔ فرانس اور برطانیہ کے رجیم دوہرا معیار اپناتے ہوئے ہیں۔ ایران پر کسی بھی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایران پر فوجی آپشنز کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ ایران میں سیکورٹی گارڈ نے جانیں دے کر شہریوں کی حفاظت کی۔ روس کی ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں کی مذمت۔ ایران میں بیرونی مداخلت عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران سے متعلق خوف پھیلا رہا ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام فریق بات چیت سے حل نکالیں۔ ایران میں بیرونی قوتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیرونی قوتوں کا مقصد ایران کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے کل ایران میں بہت سی جانیں بچائے۔ ایران نے کہا وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان۔ کیا آپ اب بھی ایران پر حملہ کریں گے؟ غیر ملکی خبر ایجنسی نے کے سوال پر کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ کشیدگی میں کمی کی کوشش ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران میں پھانسیاں رک گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران میں 800 کے قریب پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے ایران کو بتایا تھا قتل و غارت جاری رہی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ میزائلوں اور طیاروں سے لیس جنگی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ روانہ۔ امریکی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی اتحادیوں سے کہا کہ ایران پر حملے سے روکیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ملکوں کے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ آئل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوگی۔ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر لگائیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ ایرانی سلامتی کونسل کے سیکرٹری، پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ نے منی لانڈرنگ کے الزامات میں ایران کے 18 دیگر افراد پر بھی پابندیاں عائد کی۔ یہ افراد غیر ملکی منڈیوں میں ایرانی تیل بیچ کر خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعے رقوم منتقل کرتے ہیں۔ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک میں امن قائم اور صورتحال قابو میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا۔
ایران میں داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی نہ دہرائیں، وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ امریکہ اور یورپی ملکوں سے خطرات کا سامنا ہے، سفارتکاری جنگ سے بہتر ہے۔ ایران اور اسرائیل کے حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے، دونوں ملکوں میں ممکنہ حملوں سے متعلق اتفاق رائے ہو گیا۔ ایران میں احتجاج سے قبل اسرائیل نے روس کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا، کہا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا، وہ بھی پیشگی حملے سے گریز کرے گا۔ ترکیہ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ وزیر خارجہ حاکان فدان نے کہا کہ ایران کے اصل مسائل اسے خود حل کرنے چاہیے۔ ایران میں معاشی بے چینی کو غلط انداز میں بغاوت کے طور پر پیش کیا گیا، مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ امید ہے امریکہ اور ایران یہ معاملہ آپس میں حل کر لیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج۔ لاہور میں شدید دھند نے راستے دھندلا دیے۔ لاہور میں فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ حد نگاہ میں کمی ہونے کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، M3 فیض پور سے رجانہ تک اور M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجران تک بند کر دی گئی۔ M11 کو مکمل طور پر اور M14 کو داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوکی میں دھند کے ڈیرے، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی، اقبال نگر اور میاں چنو میں بھی شدید دھند۔ وفاقی حکومت کی آئندہ 16 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 257 روپے 8 پیسے برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ہمراہ تھی۔ رہنماؤں نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا معائنہ کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی، ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ FBR اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے۔ مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں بھی ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ بعد میں مزید سینٹرز کھولنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر سین ہایان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری قائم رہے گی۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ The